بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی بھی کام جب ہم زندگی میں کرنے جاتے ہیں تو یقیناً اس کے پیچھے کوئی سوچ، کوئی فکر، کوئی ارادہ اور نیت کار فرما ہوتی ہے۔ دین اسلام نے اس بات کو انتہائی خوبصورتی کے انداز میں پروتے ہوئے کہا ہے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں اس کی بھی بڑی اہمیت ہے، اس کا درست ہونا بھی ضروری ہے، لیکن اس سے پہلے ان جذبات کا، ان خیالات کا، ان تصورات کا، ان ارادوں کا صحیح ہونا ضروری ہے، جسے ہم نیت کہتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور ارشاد گرامی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار ہی نیتوں پر ہے۔ یعنی اسلام ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ بعض اوقات یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ایک کام بہت بڑا کر رہے ہوں، لیکن اس کے پیچھے نیت ٹھیک نہ ہو تو اس کام کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ اور بسا اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کام تو آپ کا چھوٹا سا ہے، کام بہت بڑا نہیں ہے، لیکن اس کے پیچھے سوچ اور ارادہ بہت اچھا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کام کی ویلیو میں اور اس کام کی اہمیت میں اور اس کے ثواب میں اور الٹیمیٹ جو اس کے نتائج ہیں اس میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے۔ اس لیے اسلام ہم سے یہ بات کا تقاضا کرتا ہے کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اپنی نیت کے قبلے کو درست کرنا ضروری ہے۔ آپ دیکھیے کہ اگر آپ یہ نیت کرتے ہیں کہ آپ فجر کی نماز جو ہے وہ بجماعت پڑھیں گے، لیکن کوئی جسم کی خرابی ہے، کوئی صحت کی خرابی ہے، کوئی وقت کی غلطی لگ گئی، کوئی موسم کی خرابی ہو گئی، یا کسی بھی وجہ سے آپ بر وقت جا کے وہ جماعت کے ساتھ نماز نہیں بھی پڑھ سکے، خدا نہ خواستہ، تو آپ کے کھاتے میں آپ کی اچھی نیت کی وجہ سے وہ ثواب جو ہے وہ باجماعت کا ہی لکھا جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ ایک آدمی جو ہے وہ اگر اس بات کی نیت کرتا ہے کہ میں نے اللہ کے راستے میں شہید ہونا ہے، جہاد کروں گا، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لڑوں گا، مسلمانوں کے تحفظ کے لیے اپنی خدمات پیش کروں گا، اور انسانوں کی رہنمائی کے لیے اور انسانوں کی خیر کے لیے اپنی جد و جہد اور اپنی ایفرٹ کروں گا، لیکن کسی وجہ سے اس کو یہ وقت نہیں ملتا، وہ اپنے گھر سے نکلا بھی نہیں ہے، وہ میدان جہاد میں گیا بھی نہیں ہے، وہ دشمن سے لڑا بھی نہیں ہے، وہ زخمی یا شہید ہوا بھی نہیں ہے، لیکن حدیث پاک کے مطابق یہ ہے کہ اس کے لیے بتا دیا جاتا ہے کہ آپ اس کا ثواب شہادت کا لکھیں گے۔ جب حیرانی سے سوال کیا جائے گا کہ آخر اس کی شہادت کا ثواب کیوں لکھا جائے گا، جبکہ یہ شہید تو نہیں ہوا، اس کی تو نیچرل ڈیتھ ہوئی ہے، اس کی تو جو اپنی قدرتی موت واقع ہو گئی ہے، تو بتایا یہ جائے گا مالک کائنات کی طرف سے کہ اس کی نیت یہ تھی کہ میں نے اللہ کے دین کے لیے لڑنا ہے، اور یہ ایفرٹ کر کے، یہ جہاد کر کے، یہ کوشش کر کے میں نے اللہ کے راستے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ آپ دیکھیے کہ باوجود اس کے کہ وہ جان کا نذرانہ پیش نہیں کر سکا، مگر ثواب اس کو شہادت کا ملے گا۔ اس کے برعکس یہ حدیث پاک بھی ملتی ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ اپنے گھر سے نکلا بھی ہے، اس نے ایفرٹ کی بھی ہے، وہ میدان جہاد میں گیا بھی ہے، وہ دشمن سے لڑا بھی ہے، حتیٰ کہ زخم کھاتے ہوئے وہ شہید بھی ہو گیا ہے، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو ایک رسی بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا فائدہ نہیں ہوتا۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی نیت درست نہیں تھی۔ اور یہ تو بڑی مشہور حدیث پاک ہے کہ قیامت کے دن، جسے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے، وہ حدیث کی تمام مقدس دستاویزات میں موجود بھی ہے کہ قیامت کے دن جو جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا، ناظرین کرام الفاظ یہ نہیں ہے کہ جہنم میں پھینکا جائے گا، بلکہ جہنم کی ابتدا ان لوگوں سے کی جائے گی، اس میں وہ عالم دین بھی شامل ہوگا، اس میں وہ سخی اور فیاض شخص بھی شامل ہوگا، اس میں وہ مجاہد بھی شامل ہوگا۔ یہ تینوں وہ لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے بہرحال ایفرٹ کی ہے، کوشش کی ہے، کام کیا ہے، لیکن چونکہ ان کی نیتیں درست نہیں تھیں اور ان کا انجام بہت بھیانک ہوگا۔ آخر میں اللہ مالک کائنات یہی بتائیں گے کہ یہ سب کچھ تم نے کیا ہے، لیکن تم نے یہ کام میرے لیے نہیں کیا۔ تمہاری نیت جو ہے وہ یہ نہیں تھی کہ اللہ راضی ہو جائے، تم دنیا کو راضی کرنا چاہتے تھے، نام کمانا چاہتے تھے، دنیا کے لیے کام کرنا چاہتے تھے، وہ تمہیں مل گیا، فیم بھی ملی ہے، شہرت بھی ملی ہے، آپ کو لوگوں کے اندر آپ کی ایک اچھی نیک نامی بھی ہوئی ہے، لیکن چونکہ آپ نے یہ کام میرے لیے نہیں کیا تھا، تو آپ ان کو تینوں کو یہی کہا جائے گا کہ کذبتا کذبتا کذبتا، تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ کام تم میرے لیے نہیں کر کے آئے،
یہ کام جب آپ نے میرے لیے کیے ہی نہیں تو پھر میرے پاس ان کا کوئی اجر اور ثواب موجود نہیں ہے۔ لہٰذا ناظرین کرام، ایک مسلمان کی یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، کوئی بھی کام کرتے ہوئے، بے شک وہ کام چھوٹا ہے یا بڑا ہے، اس کو کام کرنے سے پہلے نیت یہ بنا لے کہ یہ کام میں نے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کرنا ہے، تو پھر وہ چھوٹا سا کام بھی جو ہے وہ بہت ثمرآور ہوگا۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک طرف غزوہ تبوک میں فنڈ دینے والوں اور چندہ دینے والوں کا بہت بڑا ساز و سامان کا ڈھیر لگا ہوتا ہے مسجد نبوی کے صحن میں، اور ایک چپکے سے صحابی جو آتے ہیں، جو آ کے 3 کھجوریں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور ہچکچاتے ہوئے کہتے ہیں کہ لوگ تو اپنے گھر کا سارا سامان پیش کر رہے ہیں لیکن میرے پاس صرف اتنا ہی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک میں وہ 3 کھجوریں لے کے سارے ڈھیر کے اوپر پیش کرتے ہیں، پھیرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کا ثواب اس پورے ڈھیر والوں سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ اس کی نیت اور اس کا ارادہ بہت اچھا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی نیتوں کو بھی خالص کرے، اور بالخصوص یہ سیریز جب ہم رمضان المبارک کے آغاز سے پہلے پیش کر رہے ہیں تو ہمیں اس مہینے کے آنے سے پہلے ایک کام جو اور کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی نیتوں کو درست کر لینا چاہیے۔ نیک اعمال کرنے ہیں لیکن اچھی نیت کے ساتھ کرنے ہیں۔ میرا مالک اچھی نیتوں والوں کو بڑے ہی بھاگ لگاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔